السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ کتنے روزے رکھ لیتے ہیں؟ 29 یا پھر 30۔ کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے آپ رمضان کے مہینے میں 29 یا 30 روزے نہیں بلکہ آپ جتنے چاہو اتنے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہو گئے نا حیران؟ آپ لوگ سوچو کہ ارے مفتی صاحب ایسا کیسا ممکن ہے؟ 29 روزے ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں تو 29-30 پورے مہینے کے ہی روزوں کو ثواب ملے گا نا۔ لیکن یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو آپ جتنے روزوں کا ثواب چاہو اتنے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ وہ عمل کیا ہے؟ روزے دار کو افطار کرانا۔ ہو سکتا ہے میرے بہت سارے غریب مسلم بھائی بہنیں جو بس روزانہ کماتے ہیں اور کھاتے ہیں وہ تھوڑے سے مایوس ہو جائیں کہ ارے مفتی صاحب یہ ثواب تو مالدار حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، رمضان میں روزے دار کو افطار کرا کے 100 200 500 جتنے آپ چاہو، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ وہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کسی کو روزہ افطار کراتے ہو تو آپ کو بھی بالکل ویسا ہی ثواب ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے۔ لیکن یہ ڈر لگ رہا تھا نا کہ روزہ جس کو آپ افطار کرا رہے ہو وہ ڈرتا کہ بھائی میرا ثواب کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ افطار کرانے والے کو بھی ثواب مل جائے گا، اور جو روزہ افطار کر رہا ہے اس کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ روزہ افطار کرانا، ظاہر ہے یہ تو جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ تو روزہ افطار کرا سکتا ہے، لیکن جو غریب ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیسے روزہ افطار کرائے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر شخص میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کرا دے، تو وہ کیسے یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی حاصل ہے، یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا کر روزہ افطار کرا دے۔ یہ ثواب اس کو بھی حاصل ہو سکتا ہے جو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا کر ہی روزہ افطار کرا دے، جو کسی کو ایک کھجور کھلا کر ہی روزہ افطار کرا دے۔ کھجور کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی تو سب کے یہاں ہوتا ہے بھائی، ایک گھونٹ دودھ۔ تو پتہ یہ چلا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کرا دے تو اس کو بھی یہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کر افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میری حوض سے پانی پلائے گا، اور میری حوض سے پانی پینے کے بعد پھر اس کو کبھی کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، روزہ افطار کرانے میں روزے کا ثواب تو مل رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے لاسٹ میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیتا ہے تو اس کو میری حوض سے پانی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حوض ہے وہ پانی ہمیں پینے کو ملے گا آخرت میں، اور وہ پانی کیسا ہوگا کہ اس پانی کو پینے کے بعد کبھی پھر پیاس نہیں لگے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، رمضان میں روزہ افطار کراؤ، لیکن روزہ افطار ایسا کراؤ کہ اس میں غریبوں کو بھی پوچھو۔ آج کل جو افطار پارٹیز ہوتی ہے نا تو اس میں نیتاؤں کو بلا لیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے، افطار پارٹی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، افطار کراؤ آپ، ٹھیک ہے، نیتاؤں کو بھی بلاؤ، وہ کوئی غیر مسلم تھوڑی نہ ہوتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی بلا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر فوٹو میں اور ویڈیوز میں ہی سب لگے رہتے ہیں، نماز بھی مغرب کی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ افطار پارٹیز آپ کرا رہے ہو، اچھی بات ہے، لیکن اس میں غریبوں کو بھی پوچھو، امیروں کو بھی پوچھو، نیتاؤں کو بھی پوچھو، سب کو پوچھو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں خرچ کرو خوب،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی اور طوفان کی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، روزے داروں کو افطار کرانا، غریبوں کی مدد کرنا، خوب اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، روزہ افطار خوب کراؤ، دل کھول کر کراؤ، جتنا ہے وہ خرچ کرو، سخی بنو۔ اللہ کو سخی بندے بہت پسند ہیں۔ میں عام طور پر جب بھی میرے دوست وغیرہ اور جو میرے مقتدی حضرات ہیں مسجد میں ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ برکت کا سب سے بہترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کرنا۔ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تنہا روزہ افطار ہی نہیں کرتے تھے، کسی نہ کسی کو ساتھ شامل کرتے تھے۔ بعض ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی افطاری دوسرے مسلمان کو دے دیتے تھے اور اس کے خادم بن جاتے تھے، خود تھوڑی سی افطاری کھائی، باقی پوری سامنے والے کو دے دی۔ اور بعض ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنی افطاری لے کے مسجد پہنچ جاتے تھے کہ نہیں، اکیلے نہیں کھانا۔ اس درجے کا اہتمام صحابہ اکرام کے درمیان روزہ افطار کرانے کا اور کھانا کھلانے کا تھا۔ تو یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ روزوں کا ثواب تو ملے گا ہی آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہاتھوں سے پانی بھی پینے کو ملے گا۔ اسی لیے جتنا ہو سکے روزہ افطار کرائیے۔ اگر آپ کے گھر میں فریج ہے، برابر والے کے گھر میں فریج نہیں ہے، ایک برف کا کٹورا اس کے برابر والے کے گھر میں بھیج دیجئے۔ آپ شربت بنا رہے ہیں، زیادہ شربت بنا لیجئے، برابر والے کے یہاں شربت کے کچھ گلاس بھیج دیجئے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، افطاری منگا رہے ہو، تھوڑی سی افطاری بڑھا لو، پڑوس میں، محلے میں جو غریب ہیں ایک دن اس کے یہاں بھیج دو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نیکیوں کے کام اتنے بڑے ہیں کہ آپ کی جیب پر کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور لاکھوں کروڑوں نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، اس پر عمل ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔